The Ugly Duckling، بطخ کے بدصورت چوزے۔ یہ ایک روشن موسم گرما کی دوپہر تھی۔ ماں بطخ نے تالاب کے قریب اپنے بچوں کے لیے ایک جگہ تلاش کر لی تھی۔ اس نے سب سے پہلے انڈے دینے تھے۔ ماں بطخ نے محسوس کیا کہ اس کے انڈے دینے کا مرحلہ پورا ہو گیا ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس نے 5 انڈے دیے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی، لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا ایک انڈا دوسرے انڈوں سے مختلف ہے، وہ بہت پریشان ہوئی اور انتظار کرنے لگی کہ شاید جب بچے پیدا ہوں تو اس کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ کیسے ہیں، اور وہ اس انڈے پر بیٹھ گئی اور وہ انتظار کرنے لگی۔ ایک صبح، ایک خوبصورت صبح، انڈے پھوٹنے لگے، ایک ایک کر کے بہت پیارے پیارے بچے اس میں سے نکلنے لگے۔ کسی کی آنکھیں بلو اور کسی کی آنکھیں گرین تھیں۔ سب بچے ایک دوسرے سے بہت خوبصورت تھے۔ بچے بولنے لگے۔ ان میں سے صرف ایک انڈا اپنی اسی حالت میں موجود تھا اور وہ بہت بڑا تھا۔ ماں بطخ سوچنے لگی کہ وہ بہت خوش قسمت ہے جس کے اتنے پیارے پیارے بچے ہیں، لیکن وہ اس انڈے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کیونکہ وہ بہت طویل ٹائم لے رہا تھا۔ ماں بطخ سوچ میں پڑ گئی، شاید یہ بچہ ان بچوں سے بھی بہت پیارا ہو، اور وہ اس پر بیٹھ گئی اور اس انڈے کے پھوٹنے کا انتظار کرنے لگی، اور سب بچے اس کے پاس بیٹھ کے کھیلنے لگے۔ ایک خوبصورت صبح، وہ انڈا کچھ حرکت کر رہا تھا۔ سب نے دیکھا کہ اس میں سے بچہ نکلنے والا ہے، اور وہ بطخ بھی اس کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں انڈا پھوٹ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک سرمئی رنگ کا بدصورت بچہ ہے۔ بطخ سوچنے لگی کہ یہ بچہ تو اس کے دوسرے بچوں سے بہت مختلف ہے اور سائز میں بھی بہت بڑا ہے۔ یہ سرمئی رنگ کا بچہ تو لگتا ہے کہ بدصورت بچہ ہے۔ وہ حیران تھی اور بہت پریشان تھی، اور وہ امید کرنے لگی کہ شاید یہ تبدیل ہو کر میرے دوسرے بچوں کی طرح ہو جائے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ کر کے ٹائم گزرتا گیا، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگے۔ لیکن ماں بطخ کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے، اور یہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اسی دوران وہ سب بہن بھائی آپس میں کھیلنے لگے اور ندی کی طرف جانے لگے، اور وہ دوسرے بہن بھائی اپنے اس سرمئی رنگ کے بدصورت بطخ کے بچے کو بالکل بھی نہ کھلاتے اور نہ اس سے بات کرتے۔ وہ سب مل کے اس کی بے عزتی کرتے اور کہتے کہ تم ایک بدصورت بچے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے۔ وہ اداس تھا بہت، بالکل بھی پسند نہیں ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بطخ کا بچہ سوچنے لگا کہ واقعی میں اتنا بدصورت ہوں کہ یہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ سب مل کر اس کو کہتے ہیں کہ تم بھاگ جاؤ، ہمارے علاقے سے بھاگ جاؤ بدصورت بچے، بدصورت بچے۔ بطخ کا بچہ پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا شاید میں اتنا بدصورت ہوں، اور وہ اداس ہو کر وہاں سے جانے کی کرتا ہے۔ اسی دوران وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جاتے جاتے وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ بطخ کے بچے کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ جیسا کہ موسم کی تبدیلی آ جاتی ہے اور موسم سرما شروع ہو جاتا ہے، بطخ کے بچے کے سامنے سب سے بڑی پریشانی اس کے لیے غذا کا انتظام کرنا اور اپنے رہنے کے لیے گرم جگہ کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا۔ جیسا کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس لیے اس سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ سردی آہستہ آہستہ بہت تیز ہونے شروع ہو گئی اور برف کی شکل اختیار کرنے لگی۔ بطخ کے بچے نے سوچا کہ میں کسی سے مدد مانگوں۔ وہ ایک دوسری بطخ کے گھر گیا اور ان سے رہنے کی درخواست کی۔ اس نے اسے جھڑک کے نکال دیا۔ اسی دوران وہ مرغی کے گھر گیا اور اس سے اپنے لیے مدد مانگی، لیکن مرغی کے بچوں نے اسے چونچے مار مار کے وہاں سے بھگا دیا اور کہنے لگے کہ تم ایک بدصورت بچے ہو، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ بطخ کا بچہ ڈرتے سہمتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور راستے میں اسے کتا ملا۔ وہ اس کتے کے سامنے گیا، لیکن کتے نے بھی اسے کچھ نہ کیا، اس کے پاس آ کے اسے سونگھ کے واپس جانے لگا۔ بطخ کا بچہ سوچنے لگا کہ شاید میں بہت ہی بدصورت ہوں، اس لیے مجھے کتے نے بھی نہیں کھایا۔
بطخ کا بچہ بہت پریشان تھا اور مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگا اور جنگل میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ اسی دوران بطخ کے بچے نے اپنی طرف ایک آتے ہوئے انسان کو دیکھا۔ یہ ایک کسان تھا۔ یہ کسان بہت رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ اس نے بطخ کے بچے کو اٹھایا اور اس کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ وہ گھر جا کر اس بطخ کے بچے کو اپنی بیوی اور بچے کو دکھانے لگا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا خیال رکھتے اور اس کو کھانا دیتے اور رہنے کے لیے جگہ دیتے، لیکن وہاں سب سے بڑی پریشانی ان کی بلی تھی۔ بلی بطخ کے بچے کو بالکل پسند نہ کرتی اور اس کا جینا حرام کر دیا۔ اسی وجہ سے بطخ کا بچہ وہاں سے بھی چلا گیا اور اس نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ بہار آ گئی۔ بہار کی وجہ سے سب طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، جگہ جگہ پھول کھل گئے تھے، سبزہ ہی سبزہ، اور ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ اسی طرح وہ بطخ کا بچہ کرتے کرتے بڑا ہو گیا اور وہاں سے اس نے چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے اسے ایک سامنے ندی نظر آئی اور وہ اس کے پاس چلا گیا۔ بطخ کے بچے نے دیکھا کہ وہاں پر ایک راج ہنس پانی میں تیر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس سے پیار ہو گیا اور یہ ایک دم سے شرمندہ بھی ہو گیا کہ مجھے سب نفرت کرتے ہیں اور مجھے بدصورت سمجھتے ہیں، اگر میں اس راج ہنس کے پاس جاؤں گا یہ بھی میرے سے نفرت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی دوران اس نے اپنا سر جھکا لیا اور جیسے ہی اس نے اپنا سر جھکایا تو اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ پہلے کی طرح بدصورت نہیں ہے، یہ ایک راج ہنس ہے۔ یہ اسی لیے ان بطخوں سے تبدیل تھا کیونکہ یہ ایک راج ہنس ہے، وہ سب بطخیں تھیں۔ راج ہنس بہت حیران اور پریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ سب کچھ میری ماں کو بھی پتہ ہوتا اور ان سب جانوروں کو پتہ ہوتا جنہوں نے مجھے آج تک بدصورت اور بدقسمت بولا ہے کہ میں ایک راج ہنس ہوں۔ راج ہنس ڈرتے ڈرتے اس دوسرے راج ہنس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور وہ دوسرا راج ہنس اسے خوشی سے اپناتا ہے اور یہ دونوں شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ راج ہنس کو پھر کبھی کسی جانور نے بدصورت نہیں کہا کیونکہ یہ بہت خوش قسمت